السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح ہسٹوریکل ویڈیوز کا ایک سلسلہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک ہسٹری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ تو دوستو، آج کی ہسٹری جو ہے بہت ہی عظیم ہسٹری ہے۔ آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف قرآن، یعنی قرآن پاک کی ہسٹری کہ کس طرح قرآن پاک نازل ہوتا رہا اور کس طرح اسے ترتیب دیا گیا، کس طرح یہ تحریری صورت میں اس ہدایت کو ہمارے لیے ترتیب دیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ تو دوستو، آئیے اس ویڈیو میں آج آپ کو یہ سب تفصیل سے بتائیں گے۔ آئیے دوستو، اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو چینل کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح نازل ہوا اور کس طرح صحابہ کرام کے دور میں کن کن چیزوں پر محفوظ کیا گیا اور اسے بعد میں کس طرح تحریری شکل میں لایا گیا، اور کس طرح آج ہمارے پاس قرآن پاک کا یہ نسخہ اس طرح تحریری ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے، تو ویڈیو سکپ کیے بغیر پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کس طرح قرآن مجید کو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا۔ تو دوستو، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، اسی طرح اس کے وحی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کس صورت کی آیت ہے اور کس آیت کے بعد اسے ترتیب دیا جائے گا۔ تو دوستو، بالکل اسی طرح جہاں تمام صحابہ کرام نے قرآن پاک کی ترتیب میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، بالکل اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق بھی اس میں پیش تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جنہیں مسلمانوں کے خلیفہ اول کہا جاتا ہے، بالکل انہی کے دور میں قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا۔ تو دوستو، قرآن پاک کا نزول کب ہوا؟ قرآن پاک کا نزول، اگر قرآن پاک کے نزول کی بات کریں تو قرآن پاک کا باقاعدہ نزول جو ہے وہ 610 ہجری رمضان المبارک میں ہوا۔ شب قدر کے دن جو ہے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تو دوستو، اسی طرح قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ شروع کے دور میں قرآن پاک کو کس طرح محفوظ کیا جاتا تھا؟ شروع کے دور میں قرآن پاک کو کاغذ کے ٹکڑوں، کپڑوں کے ٹکڑوں، لکڑی کے ٹکڑوں اور حلال جانوروں کی جو کھالیں ہوتی تھیں ان پر، پتھروں پر اور اسی طرح کی بہت سی چیزوں پر قرآن پاک کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ لیکن دوستو، اب اگر ترتیب دینے کی بات آتی تھی تو وہاں یہ مشکلات پیش آتی تھیں کہ قرآن پاک کے کچھ حصے کسی چیز پر ہوتے تھے، کچھ حصے کسی چیز پر ہوتے تھے، وہ کس مقام پر ہوتے تھے، کچھ حصے کسی مقام پر ہوتے تھے۔ تو اس طرح ترتیب دینے میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو انہیں حفظ کرایا جانے لگا، یعنی جو وحی آتی، کچھ صحابہ کرام جو پڑھے لکھے تھے، اس دور میں پڑھا لکھا ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ تو دوستو، چند صحابہ کرام ایسے تھے جو اس اہمیت کے حامل تھے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو ایسے صحابہ کرام جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر چند آیات نازل ہوتی، بالکل اسی طرح صحابہ کرام ان کو حفظ کر لیتے۔ پھر صحابہ کرام ان کو حفظ کر کے محفوظ کرنے لگے کہ بعد میں ترتیب دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جنگیں ہوتی تھیں تو بہت زیادہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام، بہت سے ایسے صحابہ کرام ان میں شہید ہو جاتے جنگ کے دوران جنہیں قرآن پاک کی آیات حفظ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح حضرت علی علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کو حفظ ہوتا ہے، ان چیزوں پر قرآن پاک لکھ کر محفوظ کرنا چھوڑ دیا گیا ہے، تو قرآن پاک کی یہ تشویش لاحق ہوئی حضرت علی علیہ السلام کو کہ کہیں اس کو ترتیب ہی نہ دیا جا سکے۔ تو دوستو، اسی طرح جب جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہو جاتے تو پھر اس کے بعد اس کو ترتیب دینے کا اصلی سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا کہ قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں کس طرح لایا گیا۔ تو دوستو، بالکل اسی طرح جب صحابہ کرام کے شہید ہونے کے بعد یہ خطرات لاحق ہوئے کہ اسے ترتیب نہ دیا جا سکے گا، تو پھر لکھنے والوں کو مرتب کیا گیا، یعنی کہ ایک قرآن پاک کو کس طرح ایک کتاب کی صورت میں مکمل لکھا جا سکے۔ تو دوستو، یہ لکھنے والوں کی تعداد جو تھی 12 تھی۔ یہ 12 لوگ تھے جن کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ یہ قرآن پاک کو لکھ کر ایک ترتیب سے لکھ کر، کہ جس طرح صورتوں کی ترتیب ہے، آیات کی ترتیب ہے، کون سی آیت کس صورت میں آئے گی، اس طرح ترتیب دینے کے لیے یہ 12 کاتب پڑھے لکھے جو تھے انہیں حضرت ابوبکر صدیق کی زیر نگرانی لایا گیا۔
تو دوستو وہاں وہ 7 صحابہ کرام بھی موجود تھے جب قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا، یعنی اسے لکھا گیا جس طرح آج تحریری شکل میں یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، بالکل اسی طرح جب اسے ترتیب دیا جانے لگا تو اس وقت 7 صحابہ کرام وہ موجود تھے جنہوں نے اس کو قرآن پاک کو جیسے وحی آتی مکمل قرآن پاک، یعنی جو ساری وحی آتی رہیں، آیات صورتیں بنتی رہیں اور صورتوں کو مکمل کر کے قرآن پاک بنایا گیا۔ تو جب یہ قرآن پاک مکمل ہوا تو اس کو مکمل حفظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے والے 7 صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اسی موقع پر موجود تھے۔ تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابہ کرام تھے جو اس دور میں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا سنایا تھا، یعنی جن کے پاس پورا قرآن پاک تمام وحی سب ان کے سینے میں محفوظ تھے۔ تو وہ 7 صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت موسیٰ اور حضرت زید بن ثابت تھے۔ یعنی یہ وہ 7 صحابہ کرام تھے جنہیں پہلی آیت سے لے کر آخری آیت والناس تک جو ہے پورا قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ انہوں نے محفوظ کرنے کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا بھی چکے تھے، یعنی ان میں غلطی کا کوئی گمان نہیں تھا، یعنی وہ ترتیب جو تھی وہ لکھنے کے لیے موزوں اور درست ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح ان صحابہ کرام کو ساتھ ملا کر 12 کاتبوں کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ قرآن پاک کو لکھیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ سارا کام مکمل کیا گیا۔ ان 12 کاتبوں نے اس قرآن پاک کو لکھا اور پھر ان سارے نسخوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ تاریخ مکمل ہوئی کہ قرآن پاک کو اس طرح تحریری شکل میں ایک نسخہ بنا لیا گیا جس طرح آج قرآن پاک ایک کتاب ہے۔ تو دوستو مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوتی رہیں، لیکن قرآن پاک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن پاک کی ہسٹری یہ ہے، اصل ہسٹری یہ ہے کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو دور حاضر میں شروع سے لے کر جب سے قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، پہلی وحی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر دور حاضر تک یہ واحد وہ کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل کیے بغیر، جس میں کوئی تبدیلی ہوئے بغیر، جو شروع سے جیسے نازل ہوئی ہے آج تک وہی چلتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہی ایسے ہی چلے گی۔ تو دوستو یہ تھی قرآن پاک کی ہسٹری جو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی عظیم ہسٹری ہے، اسے سکپ کیے بغیر دیکھیے گا تاکہ ہر مراحل آپ کے سامنے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ ہسٹری ہو کہ کس طرح ہم مسلمانوں پر یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے اور کس طرح ہمارے لیے یہ ترتیب دی گئی اور کس طرح اس پر محنت کی گئی۔ تو دوستو اسی طرح ہسٹوریکل ویڈیوز کے ساتھ گلوبل نریٹو چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہر ہسٹری، سوشل، اسلامک ہسٹری جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز کے سلسلے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہوں گا۔ چینل سے جڑے رہیے تاکہ معلومات اور ہسٹری آپ تک پہنچتی رہے۔ ضرور ملیں گے اگلی ویڈیو آنے تک، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔